بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ عبد الخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کی چوتھی نظم اسلامی مساوات پڑھیں گے جو لکھی ہوئی مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف یہاں پہ پڑھیں گے، آپ لوگوں کو لکھوائیں گے، اس کے بعد اسلوب ہوگا اور پھر ہم نظم کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تعارف: خواجہ الطاف حسین حالی کے آباء و اجداد سلطان غیاث الدین بلبن کے دور میں ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ ملک علی قوم انصار کے بزرگ غریب الوطن اور مفلس ہونے کے باوجود خاندانی بزرگی، عظمت و شرافت کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ سلطان بلبن شریف نواز بادشاہ نے از راہ ہمدردی اور شریف پروری ان کو پرگنہ پانی پت میں چند عمدہ اور معقول آمدنی کے دیہات بطور مدد و معاش عنایت کیے۔ قصبے کے اندر بہت سی زمین بطور جاگیر دی، قاضی و نرخ بازار کی تشخیص کا افسر مقرر کیا، خطبہ خوانی کا منصب بھی عطا کیا۔ پانی پت میں محلہ انصاریوں کا انہی کی اولاد سے منسوب ہے۔ یہاں ہی حالی خواجہ ایزد بخش کے ہاں 1837 میں پیدا ہوئے۔ والد کا سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری سے اور والدہ سادات الشہداء سے ہیں۔ مولانا کی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ بچپن میں والدہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ 9 سال کے ہوئے تو باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑے بھائی امداد حسین نے آپ کی تربیت کی، پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر عربی فارسی کی تعلیم پائی۔ سید میر جعفر علی سے جو ادب، تاریخ اور طب میں مہارت رکھتے تھے، فارسی کا ابتدائی نصاب پڑھا۔ حاجی محمد ابراہیم سے عربی، فارسی، نحو، صرف و نحو کی تعلیم پائی۔ ابھی تعلیم مکمل نہ ہوئی تھی کہ 17 برس کی عمر میں شادی کر دی گئی۔ تعلیم کا شوق تھا، ایک دن چپکے سے دہلی چلے گئے۔ اطمینان تھا کہ سسرال آسودہ حال ہے۔ دہلی میں میر نوازش علی سے صرف و نحو، منطق، عروض، فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ دہلی میں بھائی کے اصرار پر پانی پت واپس آ گئے، جہاں 1.5 سال تک خود ہی کتب بینی سے علم میں اضافہ کیا۔ آپ نے بطر اوقات کے لیے حصار کی کلکٹری کی ملازمت اختیار کی، مگر 1857 کے ہنگامے کی وجہ سے سال بھر بعد ہی واپس پانی پت آ گئے۔ 4 سال بیکار رہے اور پانی پت کے مشہور اساتذہ سے مختلف علوم پڑھے۔ علم و ادب کی کئی کتابوں کی شرحوں کی مدد سے علم میں اضافہ کیا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بن کر جہانگیر آباد گئے۔ 8 سال تک ان کی صحبت سے استفادہ کیا۔ ذوق شعر گوئی نکھرا اور نواب شیفتہ کی وساطت سے غالب کی شاگردی اختیار کر کے فن شعر گوئی میں مہارت حاصل کی۔ 1857 میں دہلی اجڑی تو تلاش معاش میں لاہور آ گئے، جہاں انگریزی سے اردو ترجمے، روز مرہ اور محاورہ کے مطابق درست کرنے کے عہدے پر 4 سال محنت سے کام کیا۔ مغربی علوم سے واقف ہوئے۔ انگریزی کتب کے مطالعے سے خیالات میں وسعت آئی۔ کرنل ہالرائٹ ڈائریکٹر تعلیم پنجاب کی سرپرستی میں انجمن پنجاب کے نام سے ادبی مجلس قائم ہوئی۔ آزاد نے جدید اردو شاعری کی ابتدا کی، حالی بھی اس میں شریک ہوئے۔ مشاعروں میں 4 مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن پڑھیں، مگر دہلی کی یاد دل کو بے چین رکھتی۔ پس واپس دہلی آ کر عربک سکول کی ملازمت اختیار کی۔ سر سید سے ملاقات ہوئی، ان کی تحریک میں شامل ہوئے۔ ان کے کہنے پر مشہور مثنوی مد و جزر اسلام یعنی مسدس حالی لکھی۔ بعد ازاں حیدرآباد دکن سے 75 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہونے پر ملازمت چھوڑ دی۔ ادبی خدمات کے صلے میں حکومت ہند نے 1904 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب دیا۔
مولانا بڑے خلیق، باصول، ملن نثار، سادہ دل اور مخلص انسان تھے اور قوم کے فدائی بھی۔ آپ نے 31 دسمبر 1914 کو پانی پت میں انتقال کیا۔ آپ کی تصانیف مسدس حالی، دیوان حالی، نظم میں تریاک سموم، طبقات الارض، مجالس النساء، اصول فارسی، سوانح عمریاں، حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، مقالات حالی، مرتبہ و حیدر الدین سلیم اور مولوی عبدالحق، 2 جلدیں، مقدمہ شعر و شاعری، مکاتیب حالی، از شیخ اسماعیل پانی پتی اور مکتوبات حالی، 2 حصے، از خواجہ سجاد حسین شامل ہیں۔ حالی کو اب ہم جو مولانا الطاف حسین حالی کا اسلوب ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حالی کو قدرت نے بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ آپ بیک وقت صاحب طرز انشا پرداز، اعلیٰ شاعر، مستند سوانح نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ سر سید سکول کے ممتاز رکن، جن کے ہاں اس سکول کی چند مشترک خصوصیات یعنی مقصدیت، عقلیت، استدلالیت، سادگی اور سلاست کے ساتھ ساتھ انفرادیت کا رنگ بھی ہے۔ ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں دھیما لب و لہجہ، بے ساختگی، تنقید ہیں، جبکہ شاعری میں حزن و ملال، سوز و گداز، واردات عشق، اصلاح ملت کا جذبہ، خلوص اور سچائی، واقعیت پسندی، تغزل، حب الوطنی، پند و نصائح، روایتی شاعری، سادگی، درد مندی، فطرت انسانی، نظریہ ارتقاء، منظر نگاری، سماجی شعور، طنز و مزاح، تعلی، نظریہ عشق جیسی خوبیاں موجود ہیں جو انہیں بڑا شاعر بناتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ جدید غزل کے بانی ہیں۔ تو بیٹا یہ اسلوب تھا جو آپ لوگوں کو ہم نے بتا دیا ہے، یعنی اختتام پر جہاں ہم نے بولا تھا کہ اب یہ اسلوب ہے تو وہ مولانا الطاف حسین حالی کا اسلوب تھا، یعنی انہوں نے جو لکھا ہے اس کو سادگی کی طرف لے کے آئے ہیں۔ سب سے بڑا احسان ان کا یہ تھا کہ جو انہوں نے مسدس حالی لکھی تھی، جسے مد و جزر بھی کہا جاتا ہے اور مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ تو مسدس حالی کے بارے میں مولانا سر سید احمد خان یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھ سے حساب کتاب مانگیں گے تو پوچھیں گے کہ دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں اتنا کہہ دوں گا کہ مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں، کیونکہ مسدس ایک ایسی نظم ہے جس میں مسلمانوں کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں کے حالات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق، اور پھر مسلمانوں کے مطلب جو انتہائی کٹھن حالات تھے ان کا ذکر کیا ہے، پھر مسلمانوں کے عروج کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج کی جو نظم ہے اسلامی مساوات، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ تو پہلا بند ہے: کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تو انگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ تیسرا بند ہے: پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اسی طرح چوتھا شعر ہے: کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز و سمور و کتاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ پانچواں بند ہے: کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی،
نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دعاؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ چھٹا ہے یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ساتواں ہے یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا بند ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تو انگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو جی عزیز طلبہ، سب سے پہلے جو انہوں نے بات کہی ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، یعنی جب کوئی قوم تباہی اور بربادی کی طرف چل نکلتی ہے، یا جب کوئی قوم تباہ و برباد ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان میں جو امیر تو انگر کہتے ہیں، امیر جو لوگ ہوتے ہیں مسخ ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، یعنی جن خوبیوں کو زندگی میں انہوں نے برتا تھا، یا جو خوبیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کی تھیں، جن خوبیوں کی وجہ سے ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل کیا تھا، وہ خوبیاں ان میں باقی نہیں رہتی ہیں، یعنی ایک ایک کر کے وہ خوبیاں چلی جاتی ہیں۔ نہ عقل ان کی ہادی، عقل بھی ان کی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی دین سے وہ رہبری اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، انہیں ذلت یعنی اپنی بے عزتی کی یا اپنی عزت کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے عزت کا معیار جو ہے وہ دولت بنا لیا ہوتا ہے۔ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، اور نہ ہی آخرت کی انہیں پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا دار انسان ہوتے ہیں۔ تو جو دنیا دار انسان ہوتا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کو کوئی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور آخرت کی زندگی سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ تو بیٹا اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ کوئی بھی قوم اگر تباہ و برباد ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو امیر لوگ ہیں وہ تباہی بربادی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو انہوں نے پہلے مصرے میں بات کہی ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، یعنی جب کوئی قوم تباہی بربادی کی طرف چل نکلتی ہے، بیٹا کبھی بھی انسان اور عروج کو زوال نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ غرور کو زوال ہوتا ہے۔ عروج جتنا چاہے انسان حاصل کر لے، جتنے اونچے مرضی مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی عاجزی اور انکساری بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب انسان انتہائی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے تو پھر وہاں پہ جا کے غرور اور تکبر کرنا شروع کر دے کہ اب تو میرے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، میں ہی دنیا میں سب سے افضل ہوں۔ تو وہ چیز انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دیکھیں شیطان نے بھی غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، مجھ جیسا تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو میں اس مٹی سے بنے کو میں سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کہ حالانکہ اس نے اس کائنات کے چپے چپے پر عبادت کری تھی، یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، یا یہ کہہ لیں کہ عبادت گزار تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی جس میں غرور تھا، تکبر تھا، اسے اتنی اونچائی اور بلندی سے نیچے گرا دیا۔ تو لہٰذا انسان کا عروج انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بنتا ہے۔ تو کوئی بھی قوم تباہ و برباد اپنے صرف غرور اور تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تو انگر، یعنی سب سے پہلے جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی عروج پایا ہوا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں، یعنی جیسے بادشاہ ہو گئے، ہمارے امراء ہو گئے، وزیر ہو گئے، مشیر ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے اپنی زندگیاں جو ہے نا گزارنی ہوتی، مطلب ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں لوگ۔ اگر ہمارا جو امیر ہے وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے والا ہوگا، یعنی انسانیت اس انسان میں ہوگی، تو کیا ہوگا آگے پھر وہ لوگوں کا بھی احساس کرے گا۔ لیکن اگر اس میں انسانیت نہیں ہوگی تو لوگ بھی کیا ہو جائیں گے کہ پس کر رہ جائیں گے، تباہی و بربادی کی طرف چل نکلیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے امیر لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، یعنی جن
خوبیوں کو انہوں نے پیدا کیا تھا اپنے اندر، تو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ خوبیاں ان میں مٹتی چلی جاتی ہیں. یعنی جس محنت کی بدولت انہوں نے کوئی عروج حاصل کیا تھا، جن کہہ لیں کہ خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے انہوں نے عزت کمائی تھی، جن خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے وہ اعلیٰ مقام اور مرتبے پر پہنچے تھے، آہستہ آہستہ وہ خوبیاں ایک ایک کر کے ان میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہ عقل ان کی رہبر، نہ دین ان کا رہبر، یعنی نہ عقل ان کی ہادی. پھر وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں کہ اب ہم نے کس طرح یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا تھا، کیا کیا مشکلات ہم نے مطلب جھیلی تھیں، تب جا کے ہم اس مقام اور مرتبے پر پہنچے تھے. اور پھر جو ان کا ضمیر ہے وہ بالکل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، پھر دین بھی ان کی رہبری اور رہنمائی نہیں کرتا. حالانکہ وہ علم والے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اگر دین سے دوری اختیار کریں گے تو ہمارے لیے یہ مسائل ہوں گے، ہمیں مطلب معاشرے میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی. لیکن وہ سب کچھ جو ہے دنیا کو سمجھ لیتے ہیں، نہ ضمیر کی آواز کو سنتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ان کی جو خوبیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، اور پھر انہیں نہ ہی تو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی انہیں مطلب اپنی ذلت، یعنی انہیں شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا میں ہم کس قدر ذلیل و خوار ہوں گے. یعنی انہیں رسوائی کی ذرا بھی، اپنی توہین کی، اپنی بدنامی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خود پسندی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر آخرت کو تو انہوں نے یکسر وہ لوگ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے حساب کتاب بھی دینا، اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. بلکہ وہ تعیش میں اس قدر مست ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر رہتے ہیں آخری لمحات تک. جب اس دنیا سے وہ جانے لگتے ہیں تب بھی انہیں ہوش نہیں آتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ ہی کر لیں. تو بیٹا، یہ ایک مسلم اصول ہے کہ دنیا کی ہر قوم عروج کے بعد زوال کا شکار ہوتی ہے. قوموں کے عروج و زوال کا مطالعہ و مشاہدہ کرنے والے اس کی کئی وجوہات بیان کر سکتے ہیں. جیسے اقبال نے لکھا ہے کہ جب کسی قوم کو عروج حاصل ہوتا ہے تو دولت آتی ہے تو عیش و عشرت کے سامان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب عیش و عشرت کے سامان پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بے عملی ان لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور بے عملی سستی کا نتیجہ یا اس کا نتیجہ زوال ہے. اسی طرح حالی قوم کے زوال کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر زوال آنے لگتا ہے تو اس کی سب سے پہلی اور اہم نشانی یہ ہے کہ اس قوم کے عمرہ کی عادات بگڑتی ہیں. وہ عیش و عشرت کے دل دادہ، آرام پسندی، نمود و نمائش کے خواہاں ہوتے ہیں. اصول و اقدار اور ہوس زر کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی وہ خوبیاں جو انہیں قوم کے معززین کا درجہ دیتی ہیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگتی ہیں. وہ اپنے ضمیر کی آواز نہیں سن پاتے ہیں، خوشامد پرستی اور خوشامد پسندی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ برے بھلے کی تمیز نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ تو اپنے زوال کا خیال رہتا ہے نہ قوم کے زوال کا احساس. ان کے نزدیک عزت صرف دنیا کی دولت سے حاصل ہوتی ہے. وہ دولت کو کامیابی کا زینہ قرار دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عیش پسندی اور عیش کا سامان مہیا کرتے ہیں. اخلاقی اقدار ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی ہیں. دین کا احترام ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اسی طرح وہ عقل اور مذہب دونوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. وہ اچھائی برائی میں تمیز میں نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اچھائی کو اپنانے اور برائی کو ترک کرنے کا جذبہ ان میں باقی نہیں رہتا، بلکہ انہیں اپنی برائیاں بھی نظر نہیں آتیں. تو جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عمرہ ان کے سرکردہ لوگوں کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس بستی کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں. انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں اس وقت تباہ و برباد ہوئی ہیں جب ان میں دھوکہ بازی، ملاوٹ، ناپ تول کی کمی، عدل و انصاف نہ ہونا، ظلم و ستم اور دولت دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی جب ان لوگوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ عمرہ دنیاوی جاہ و منصب اور عیش و نشاط ہی کو کامیابی تصور کرنے لگتے ہیں، چاہے انہیں بعد میں
نہ ننگ قوم، نہ ننگ وطن اور نہ ننگ دین کے نام سے ہی کیوں نہ پکارا جائے، وہ قوم سے غداری کرنے میں بھی عار نہیں محسوس کرتے ہیں، بلکہ دولت کے نشے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان امراء کی دنیا طلبی کا یہ عالم ہے کہ وہ آخرت کو بھی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو آخرت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا میں نیک اعمال کرنے والوں کو آخرت میں جنت اور برے اعمال کرنے والوں کو دوزخ میں جانا ہوگا، لیکن اس سے انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ چیزیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس میں حوالے کے اشعار لکھ لیں۔ شرم ہے ان میں نہ عزت ہے نہ خوئے احترام، شرم ہے ان میں نہ عزت ہے نہ خوئے احترام، ان کی الفت بے صداقت ان کا کینہ بے لگام، گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، وہ بد نصیب مر گئے گویا جیے بغیر۔ ایک اور شعر ہے، جس انسان کو سگ دنیا نہ پایا، جس انسان کو سگ دنیا نہ پایا، فرشتہ اس کا ہم پایا نہ پایا۔ تو یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا بند ہے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نجات تک خود فراموش رہنا۔ اس میں دیکھیں کہ وہ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کی فریاد سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، چیخ و پکار سے، بد دعاؤں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا ہے، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا اور نہ ہی مصیبت زدہ لوگوں کی حالت پر انہیں ترس آتا ہے، اور نہ ہی وہ ترس کھانا چاہتے ہیں۔ ہوا و ہوس میں یعنی لالچ میں، فریب میں، خود غرضی میں اور عیش و عشرت اور دکھاوے کی زندگی میں اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذلت کے بارے میں بھی بے فکر ہو جاتے ہیں، موت کے وقت بھی انہیں ہوش نہیں آتا ہے۔ تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، تعیش یعنی عیش پرستی کی زندگی وہ جینا چاہتے ہیں، اور پھر دکھلاوا وہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی مہنگی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، اتنا مہنگا لباس ہم نے پہنا ہے، ہمارے پاس یہ آرام اور چین کی چیزیں ہیں، یعنی پھر وہ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو دنیا میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، یعنی وہ غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں اور آخری وقت تک انہیں ہوش نہیں آتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کس مقصد کی خاطر تھے اور کر کیا چلے ہیں، اور پھر آگے کی تو پھر رب ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بیٹا انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا کچھ اور ہے، لیکن دنیا میں آ کر انسان اصل مقصد کو بھول جاتا ہے اور صرف دنیاوی مقصد کو مد نظر رکھتا ہے، تو یہی اس کی تباہی اور بربادی ہے۔ اب دیکھیں، وہ جب دنیاوی مقصد کو مد نظر رکھتا ہے، دنیاوی عزت و جاہ تم تراک کو مد نظر رکھتا ہے، تو پھر وہ یعنی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتا ہے، آرام اور سکون کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، جو پھر تباہی اور بربادی لاتا ہے، کیونکہ پھر وہ لوگوں کا حق مارتا ہے۔ وہ کہہ لیں کہ عام عوام کا حق مارنے میں بھی دریغ نہیں کرتا ہے، عام لوگوں کا حق مارنے میں بھی وہ ڈرتا اور خوف نہیں کھاتا، یعنی ان لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آواز عرش تک جاتی ہے، یعنی وہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی پکار عرش تک کو ہلا دیتی ہے، یعنی اس بات کا بھی انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عیش پرستی کی زندگی میں اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں عام لوگ یعنی جو مظلوم ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ تو اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنی آخرت تک کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بیٹا ان لوگوں کو آخرت کا بھی ذرا خیال نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہوتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنی آخرت بھی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی دنیا بھی اسی کو سب کچھ سمجھا ہوتا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی اس سے پہلے والے بند میں زوال پذیر معاشرے کے دولت مندوں کی دولت پرستی، دین سے دوری، عاقبت نااندیشی کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اس بند میں وہ عمرہ کی چند مزید برائیوں اور خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمرہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، نہایت بے دردی سے غریبوں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ستم توڑتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ مظلوم کی فریاد پر کان نہیں دھرتے ہیں،
ان کی آہوں اور چیخ و پکار کے اثر کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، حالانکہ حکم خداوندی ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی آہ میں تو وہ اثر ہے کہ آسمان تک کو چیر کر عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ مگر یہ عمرا سب کچھ بھول چکے ہیں، یہ کسی مصیبت زدہ اور تباہ حال غریب کی حالت زار پر ترس نہیں کھاتے اور نہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے دل سے خدا کا خوف اٹھ جاتا ہے، انتہائی خود غرضی کی حالت زار انتہائی خود غرضی اور لالچ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی دولت سمیٹنا ہوتا ہے، انہیں اور کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اپنی تجوریاں بھرنا، اس کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ رشوت خوری، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، سمگلنگ اور ناجائز منافع خوری غرض ہر حربے سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ اسی خود غرضی اور لالچ میں اپنی ذات کی پہچان، غیرت و حمیت اور خودداری تک کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ان کے احساسات مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور پھر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے۔ عیش و نشاط کی محفلیں جمانا اور رقص و سرور سے لطف اندوز ہونا ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ ہر قدم پر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ کسی کی مدد کرو تو اس طرح کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو، مگر یہ تو مدد کرتے ہیں تو اس لیے کہ ان کی تصاویر اخبارات کی زینت بنیں، لوگ ان کے نام سے باخبر ہوں۔ یتیموں اور بیواؤں کی معمولی سی مدد کے لیے بھی یہ جلسے منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک اور سخی کی حیثیت سے جانیں، ان کی سخاوت اور نیکی کی شہرت ہو۔ وہ دولت کے نشے میں خدا اور رسول کے احکامات بھلا دیتے ہیں۔ سچ ہے، دولت کا نشہ بہت برا اور تباہ کن ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ دولت کے نشے کو صرف اور صرف موت ہی اتار سکتی ہے۔ اسی طرح یہ عمرہ دوست کے لیے عیاشی اور نمود و نمائش کے مرض میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہوش نہیں رہتا، حتیٰ کہ موت انہیں آ دبوچ لیتی ہے۔ تو بیٹا، انسان جب اس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جب اس میں نیکی ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کے لیے حوالہ جات لکھ لیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ ایک اور شعر ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ ایک اور شعر ہے، حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، پیدا کیے ہیں زر نے کمینے نئے نئے۔ یہ 3 اشعار تھے جو آپ کو حوالے کے ہم نے لکھوا دیے ہیں۔ اب ہم اصل نظم کے بند کی طرف آتے ہیں کہ پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پر کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اب اس میں جو شاعر نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ قحط کے ڈر سے پریشان ہیں تو یہ عمرا بے فکر ہیں کہ گھر میں موسم کی فصل بہار ہے، یعنی موسم کی فصل موجود ہے۔ اگر ملت اسلامیہ کے لوگ زوال پذیر ہیں تو یہ عمرا پھر بھی خوش ہیں کہ ان کا باغ تو پھول بکھیرنے والا ہے، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں۔ انسانوں کا ان پر کیا حق ہے، وہ تو ایک ایسی صورت ہیں جو آدم کی اولاد سے فرق ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے اعلیٰ اولاد میں سے ہیں۔ اس بند میں حالی زوال پذیر معاشرے کے عمرہ کی بے حسی کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ غریب و غربا جب قحط سالی، یعنی جو انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، قحط سالی کے ڈر سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بھوکے مرتے ہیں، تو یہ عمرہ
اس زمانے میں بھی بے فکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر میں موسم کی ہر فصل موجود ہوتی ہے، وہ اپنی دولت سے مہنگی چیز خرید لیتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی ہر سہولت میسر ہے۔ جب ملت اسلامیہ کے لوگ سیاسی، مذہبی اور تہذیبی زوال سے دوچار ہوتے ہیں، اخلاقیات کی تباہی انہیں بحیثیت قوم تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے، تو امراء کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں تو دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے، وہ دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ اس دولت میں اور اس کے اضافے کرنے میں مگن ہیں کہ ان کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا ان پر کوئی حق نہیں، وہ تو ان عام لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہیں، دین کی عزت و شان ختم ہو جاتی ہے تو اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ امیر متکبر اور مذہب سے دور ہیں، اس لیے تو مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے وابستگی کی بنا پر عزت دی ہے۔ جب کبھی تم نے اسلام سے تعلق توڑ کر عزت و وقار پانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اگر ہم اس وقت امت مسلمہ کے سیاسی اور معاشرتی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ آج کے دور میں امراء کی یہی حالت ہے۔ وہ اپنے آپ کو آدم کی اولاد سے برتر و افضل جانتے ہیں، غریبوں کو کمتر اور ذلیل جانتے ہیں۔ حالی نے در حقیقت قوم کے دو طبقوں کا ذکر کیا ہے، یہ دونوں طبقے بہت امیر اور بہت غریب ہیں۔ غریب امراء کی نظر میں ذلیل اور کمتر ہیں، ان کا امراء پہ کوئی حق نہیں، وہ امراء اپنے حال میں مگن ہیں، انہیں ہر قسم کی سہولت، عیش و آرام اور بزم آرائی کے تمام لوازمات ان کے اپنے گھروں میں مہیا ہیں، ہر لمحہ سکھ چین نصیب ہے۔ حالانکہ امراء غریب ایک ہی معاشرے کے افراد ہیں، لیکن یہ امیر غریبوں کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتے، حالانکہ حضرت آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سب بھائی ہیں، لیکن یہ انہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ سارے فرق جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی صف میں سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر رہتا ہے نہ غریب رہتا ہے۔ تو اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا تھا، لیکن ہم نے اسلام کے اصل درس کو بھلا دیا ہے، بلکہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں پہ اپنے معیار بنانا شروع کر دیے ہیں، یعنی ہم نے اپنے مقام اور مرتبے دولت کو بنانا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو اگر اہمیت دی تھی تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کو دی تھی، وہ تو عبادت میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا اس کو اعلیٰ شرف دیا تھا، لیکن ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے۔ حوالے کے اشعار لکھ لیں۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا، کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کہیں بد نصیبی نے پیچھا نہ چھوڑا، کئی بھیس بدلے کئی روپ دھارے، خدا بے غرض ناخدا لا تعلق، کوئی ڈوبتا ہو تو کس کو پکارے۔ یہ 3 اشعار ہیں، ایک اور آپ کو لکھوا دیتے ہیں، وہ بھی اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو یہ اشعار اس میں حوالے کے لکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ بقیہ اشعار کسی اور لیکچر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام۔